ہسٹری فاؤنڈر کی جانب سے تمام معزز سامعین ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، برمودا تکون کے بارے میں بتانے کا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو جائے۔ دوستو، بڑے بڑے جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا، کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا، فضا میں اڑتے جہازوں کا اچانک گم ہو جانا، ان کا غائب ہونا اتنا تیز ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی مہلت تک بھی نہیں ملتی، اور حیرت یہ ہے کہ کسی کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ اگرچہ بعض ماہرین کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اس سمندر کے اندر تیز طوفان آتے جاتے رہتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر تحقیق کی۔ سمندری جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں پر کیمرے لگا کر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں، تو کیا برمودا تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کا ملبہ نہیں ڈھونڈ سکے؟ اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ برمودا تکون میں وہ پر اسرار کشش ہے جو ہماری کشش سے مختلف ہے۔ دوستو، برمودا تکون کی طرح جاپان کا ڈریگن تکون بھی پر اسراریت اور حادثات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ماہرین کے خیال میں یہاں حادثات کی تعداد برمودا تکون سے زیادہ ہے۔ یہاں ایسے جہاز اور آبدوزیں بھی غائب ہوئی ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ یہ علاقہ بحر الکاہل میں جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک، اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک، اور پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ برمودا بحر اقیانوس کے کل 300 جزائر پر مشتمل علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آباد اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا اور جنوبی مشرقی سرا پورٹریکو اور جنوبی مغربی سرا میامی فلوریڈا میں بنتا ہے۔ فلوریڈا کے معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، کولمبس جب اس علاقے سے گزرا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلا آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس میں بغیر کسی سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں بہت گہرا ربط ہے۔ ماہرین کے مطابق بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں کہ گمنام طیاروں اور جہازوں کا ایک تکون سے دوسری تکون کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں تکون ایک ہی طول البلاد و عرض البلد پر واقع ہیں۔ برمودا کی طرح شیطانی سمندر میں بھی اڑن تشتریوں کا آنا جانا اور پانی میں داخل ہونے اور نکلنے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ خالی جہاز سمندر میں تیزی سے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے، بحری جہاز اور کشتیوں کا تعلق امریکہ اور برطانیہ سے رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں حکومتوں نے نہ تو کبھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور نہ ہی اپنی پروازوں کو اس علاقے کے اوپر سے گزرنے پر پابندی لگائی ہے، بلکہ جتنی بھی تحقیقاتی کمیٹی بنی ہیں ان کی رپورٹوں کو شائع نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ مشہور کتاب دی برمودا ٹرائنگل مسٹری سالوڈ کے مصنف لیری کوشے لکھتے ہیں، برمودا تکون میں رونما ہونے والے حادثات کوئی عجیب و غریب بات نہ تھے، لیکن میڈیا اور غیر عقلی جذباتی لوگوں کے ذریعے اس کو اچھالا گیا۔ قدامت پسند عیسائیوں کا خیال ہے کہ برمودا تکون جہنم کا دروازہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پانی بہت گہرا ہے، بعض کہتے ہیں کہ برمودا کے سمندر میں پانی کے اندر زلزلے آتے ہیں۔ امریکہ کا ایک فرقہ برمودا کی حقیقت روحانیت سے جوڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پانی کے اندر چھوٹی چھوٹی غاریں ہیں۔ مصری محقق محمد عیسیٰ داؤد کے مطابق شیطانی سمندر اور برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ قلعے نما محل بنایا ہے جو تکون کی شکل کا ہے۔ جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے کہ برمودا میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برمودا سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ نظریہ نمبر 1 یعنی برمودا تکون جہنم کا دروازہ ہے، اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پانی کتنا ہی گہرا ہو، موجودہ سائنسی ترقی میں سمندر کے اندر کی مکمل معلومات سائنسدانوں نے اکٹھی کی ہے، پھر اتنے بڑے بڑے جہازوں میں سے کسی ایک کا ملبہ بھی آج تک کسی کو نظر نہیں آتا۔ چوتھا یہ کہ اکثر حادثات کی وجہ زلزلے ہیں، تو پھر جہازوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
अलबत्ता गारों की नोयत और शक्ल नहीं बताई गई या फिर बताने की इजाजत नहीं है। जहाँ तक मोहम्मद ईसा दाऊद के नजरिए का ताल्लुक है तो इन्होंने दज्जाल के मौजू पर बहुत मेहनत की है और कई किताबें तसनीफ की हैं और खुद इन जगहों पर गए हैं जहाँ से दज्जाल या यहूदी खुफिया तंजीम फ्रीमेसन का कोई ताल्लुक रहा है। मसलन स्वीडन, मिस्र, फलस्तीन, अमेरिका, बरमूदा, शाम वगैरह। बरमूदा के अंदर ताकतवर कुव्वत और तवानाई की मौजूदगी को अक्सर साइंसदान तस्लीम करते हैं। इस कुव्वत कशिश को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करने वाला कौन है जो फिजा में उड़ने वाले तैयारों को गायब कर देता है। अगर इस इलाके के ऊपर सैटेलाइट और मौसमी सियारे तस्वीरें निकालें तो कैमरे की फिल्म साफ हो जाती है। बरमूदा के अंदर मौजूद खुफिया कुव्वत इतनी जदीद टेक्नोलॉजी की मालिक है कि हजारों किलोमीटर से कैमरे की फिल्म साफ करने की सलाहियत रखती है। ईस्टर्न एयरलाइन को दौरान परवाज शदीद झटका लगा और फिर रास्ता भटक गया, लेकिन फिर भी सही सलामत जमीन पर उतर गया। त्यारे के मुसाफिरों ने देखा कि इन सब की घड़ियों की सुइयां बंद पड़ी थीं। ये ठीक वो वक्त था जब त्यारे को झटका लगा था। वक्त का किसी और सिमत में चले जाने का तस्वर आइंस्टाइन ने पेश किया था। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जानिब इससे पहले इशारा फरमाया है। वो दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दज्जाल पर तहकीक करने वाले इसरार आलिम कहते हैं कि पेंटागन यहूदी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का अबूरी अस्करी हेडक्वार्टर है। अगर दज्जाल मुतहरिक है तो इन यहूदी खानदानों से वो जरूर राब्ते में रहता होगा। इनके बारे में ये जानते चले गए कि अफगानिस्तान में तालिबान की पसपाई के बाद सबसे पहले आने वाले यहूदी रॉकफेलर फैमिली का एक 22 साला लड़का था। ये खानदान IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी अदारा सेहत, अक़वाम मुत्तहिदा, जंगी जहाज बनाने वाली कंपनियों, जदीद असला, मिसाइल, खलाई तहकीकात अदारे नासा, फिल्मसाज इदारा हॉलीवुड जैसे अदारों का मालिक है। ये खानदान कट्टर सहयूनी मजहबी लोग हैं। दज्जाल अपनी खुदाई के ऐलान से पहले इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए राह हमवार करता रहेगा। कुरान और अहदीस में भी ये साबित है कि शयातीन अपने इंसान में मौजूद दोस्तों की मदद करते हैं। अरशाद बारी ताला है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किन पर उतरा करते हैं? वो हर ऐसे शख्स पर उतरते हैं जो पड़ले दर्जे का झूठा गुनहगार हो। और जिस दिन अल्लाह इन सब को घेर कर इकट्ठा करेगा और शयातीन जिन्नात से कहेगा कि ए जिन्नात के गिरोह, तुमने इंसान को बढ़ चढ़ कर गुमराह किया है। और इंसान में से जो इनके दोस्त होंगे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक दूसरे से खूब मजे लेते रहे हैं और अब अपनी इस मियाद को पहुंच गए हैं जो आपने हमारे लिए मुकर्रर की थी। अल्लाह कहेगा, अब आग तुम सब का ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा रहोगे, इल्ला ये कि अल्लाह कुछ और चाहे। यकीन रखो कि तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत भी कामिल है, इल्म भी कामिल है। और जो शख्स खुदाए रहमान के जिक्र से अंधा बन जाए, हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो इसका साथी बन जाता है। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इब्लीस अपना तख्त समंदर पर लगाता है, लोगों को फितनों में डालने के लिए वो अपने लश्कर रवाना करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।